یرثنی، جو میرا جانشین ہو، وہ یرث من آل یعقوب، اور وہ اولاد یعقوب کا وارث ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا بھی وارث بن جائے وہ۔ وجعلہ ربی رضیہ، اے میرے رب اسے پسندیدہ کر دے۔ اب یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور ہم لوگ تو اولاد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا نام باقی رہ جائے، ٹھیک ہے، ہماری دولت کو سنبھال لے، ہماری دنیا کو سنبھال لے، ہمارے معاملات کو کرتا رہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ دنیا کو نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہیں، اپنے رب کے کام کو چاہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے تو وہ کوئی مال و دولت کی حفاظت کے لیے دعا نہیں کی ہے، بلکہ وہ علمی وراثت جو آپ کو خاندان در خاندان چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہوئی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک چلی، اور اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ وہ علم کی وراثت ہے، وہ دین کی وراثت ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ سے وارث مانگ رہے ہیں، اے میرے رب تو مجھے کوئی وارث دے دے جو میرے ان کاموں کا وارث بن جائے، اس امانت کو آگے تک پہنچائے۔ یرثنی، جو میرا جانشین ہو، میرا وارث ہو، اور میری آل کا، یعقوب علیہ السلام کے آل کا وارث ہو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ تبارک۔ اچھا، پھر یہ بھی اس بات سے سمجھ میں آ گئی بات کہ انبیاء کرام اپنی وراثت میں دولت نہیں تقسیم کرتے، انبیاء کرام اپنی وراثت میں دولت نہیں تقسیم کرتے، ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کوئی مال و دولت کی حفاظت کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ کہا جو یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے، یعنی نبوت ہے، نبوت کا علم ہے جو اسلام کی صورت میں ہمیں ملا ہوا ہے، کہ اس کی حفاظت ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے وارث اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ وہ ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد باغ فدق کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے باغ فدق کے مسئلے کو اپنی فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کے لیے خوب زور و شور سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو گھڑتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بیان کی تھی جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کا تقاضا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے جب یہ حدیث پیش فرمائی تو پھر آپ نے وہ دعویٰ پر خاموشی اختیار فرما لی اور اس کی تصدیق دی، صحابہ کرام نے بھی کر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، باغ فدق کا مسئلہ تو اس زمانے میں حل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر دعویٰ بھی نہیں کیا کسی نے، حتیٰ کہ ہاں اس کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اسی طرح چلاؤں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے چلایا۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے کہا کہ اس کی تولیت ہمیں دے دیں، ہم اس کی متولی بن جاتے، آپ نے ان کو دے دی۔ پھر اس کے بعد پھر وہ معاملہ چلے نہیں تو پھر آپ نے واپس لے لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لیا کہ یہ خاتون جنت کی وراثت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ جو آج فدق کے بارے میں وراثت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ مولا علی کے مخالفین ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ہیں، وہ ان کا وہ دین نہیں ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دین تھا، کیونکہ اگر وراثت کا مسئلہ ہوتا تو اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود وراثت پہ قائم تھے، خود آپ امیر المومنین تھے، آپ کو کون روکنے والا تھا، کون آپ کو منع کر سکتا تھا؟ لیکن آپ نے تو نہیں لیا اس کو اپنی ملکیت میں کہ ہماری وراثت ہے، نہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں لیا۔ تو یہ
پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو پھر دعا بھی کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، رب جو وارث تو مجھے دے وہ ہو جو تیرا پسندیدہ ہو، تو اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔